شاہ جی کے بعد کے درمیان میں ایک واقعہ سن لیں، یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے اور ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے بہت ٹف اور فٹ ہے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے فٹ کیا ہے؟ بس اوقات ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بعض فوائد کے لیے بعض گمراہ فرقوں کو بھی وقتی ضرورت کے ساتھ ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور اس سے ہم جیسے چھوٹے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم۔ بعض ایسے ہیں کسی وقتی ضرورت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے کسی گمراہ کو ساتھ رکھ لیا، ہم اس گمراہ کو اہل حق مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ گمراہ تھا تو بزرگوں نے ساتھ کیوں رکھا؟ بعض ان کو اہل حق سمجھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہ تھے تو ساتھ کیوں ملایا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور بعض اپنے اکابر کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گمراہ تھا تو ان کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے تھا، اس کا مطلب خود گمراہ ہو گئے۔ دو فطرے فرقی ہو گئے، دو فطرے۔ بعض وقتی ضرورت کے تحت گمراہ لوگوں کو بزرگوں نے ساتھ رکھ لیا تو دو قسم کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اگر یہ گمراہ نے ساتھ کیوں ملایا؟ ساتھ ملانے اس بات میں دلیل ہے کہ اہل حق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ختم نبوت کے لیے کہ وراثیوں کو بلا لیا تو بعض کہتے ہیں اگر یہ مسلمان نہ ہو تو ساتھ کیوں ملاتے؟ کبھی کسی مستمو سے صحابہ کے لیے بریلوی غیر مقلد مواتی بلا لیے تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ گمراہ تو ساتھ کیوں ملایا؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، کبھی تو بلایا۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ گمراہ ہے، ان اسٹیٹ کے شیعوں کو بلا لیا، یہ خود مسلمان ہی ہے، ان میں مواتی کو بلا لیا، خود گمراہ ہو گئے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں نا، ہم نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، ہم افراط تفریط سے بچے ہوئے اعتدال والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وقتی ضرورت کے تحت گمراہ فرقوں کو ساتھ ملانے سے وہ گمراہ فرقے اہل حق نہیں بنتے، اور ان کو ساتھ ملانے سے اہل حق اہل باطل نہیں بنتے۔ اہل حق اہل حق رہتے ہیں، اہل باطل اہل باطل ہی رہتے ہیں۔ اس کو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم جامع خیر مدارس کے شیخ الحدیث، یہ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے نقیب ختم نبوت رسالے میں۔ واقعہ کیا ہے؟ جب امیر شریعت عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور حضرت مولانا خیر مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا، بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کھڑے ہو کر سوال کیا، شاہ جی غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شاہ جی فرمایا ہو جاتی ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا اور شاہ جی بیٹھ گئے۔ مولانا خیر مجدد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے جلسہ میری صدارت میں ہے، میں حق کے صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ شاہ جی نے فرمایا اجازت ہے۔ جلسے والا اجازت ہے؟ کہا جی اجازت ہے۔ اب مولانا خیر مجدد کے جواب سننا، فرمانے لگے بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے کس کو ساتھ رکھنا ہے یہ شاہ جی بتائیں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے یہ خیر محمد بتائے گا۔ انگریزوں کو نکالنے کے لیے کس کو ملانا ہے یہ شاہ جی کا عنوان ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ شاہ جی کا نہیں، یہ خیر محمد جلندری کا عنوان ہے۔ زیادہ غور سے سنو، غیر مقلدین کے پیچھے اتنی وجوہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اب شاہ جی تو بڑے تھے نا، ہمارے طرف تھوڑے شاہ جی پر اسٹیج پر شاہ جی نے فرمایا کہ جو مسئلہ مولانا خیر مجدد نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا وہ غلط ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کتنا اعتدال ہے، یہ بھی ہمارے مشاہد۔ آج مجھے کیونکہ فطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، میں جب کہتا ہوں نماز کے پیچھے نماز نہیں ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کیوں کہتے؟ میں نے کہا بزرگوں سے مت لڑاؤ، ہمارے بزرگ اپنی جگہ پر بزرگ ہیں، وہ اپنی جگہ پر غلط ہیں، غلط غلط ہے اور ٹھیک ٹھیک ہے۔ یہ گزارش سمجھ آ رہی؟ یہ مزاج جب سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ آئندہ نسلوں کو بھی آپ سمجھائیں گے، الجھنے کبھی پیش نہیں ہوگی۔ اگلی بات حیران کن سمجھیں، جب مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا، بعد میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت ہمارا غیر مقلدین کے ساتھ پردہ چل رہا تھا، غیر مقلدین نے کہا تھا کہ تم کہتے ہم گمراہ ہیں، تمہارے بڑے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں نماز بھی ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو ٹھیک نہیں، چلو آج جب سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تمہارے بڑوں نے کہہ دیا ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے معنی ہم گمراہ نہیں ہیں، اگر کہتے نہیں ہوتی اس کے معنی ہم گمراہ ہیں،
آج یہ شرط لگا لو، اگر انہوں نے کہہ دیا نماز ہمارے پیچھے ہوتی ہے، اہل حدیث ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہماری پوری بستی کا آج محلہ تھا، مولانا خیر محمد آپ یہ فتوے کی وضاحت میں کرتے، آج پورے گاؤں میں غیر مقلد رہا۔ اب میں جو بات سنانا چاہتا ہوں اگلا ایسے نتیجہ اس کا کیوں غیر مقلد سمجھتا ہے اس مسئلے کے لیے بندے کو کس کے پاس لے کر جانا، چال دیکھیے یہودی دماغ ہے، اس مسئلے کے لیے کس کو لے کر جانا ہے، کہاں لے کر جانا ہے۔ اب انہوں نے سوال مولانا خیر محمد سے نہیں کروایا، انہوں نے سوال امیر شریعت سے کروایا، کیوں؟ یہ فن ان کا نہیں تھا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، فن ان کا، اس لیے میری بات کا بڑا پن سمجھیں یا ہماری بات کو چھوٹی بات سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بینکنگ کا مسئلہ ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، رویت ہلال ہو جامع رشید، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ غیر مقلدیت، مماتیت، بریلویت، فرقہ باطلہ کے رد کا مسئلہ ہونا تو پھر آپ ادھر رجوع فرمائیں، پھر ادھر رجوع فرمائیں، وہ فن ان کا ہے، یہ فن ہمارا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں، فن والا چھوٹا بھی ہو پھر بھی فن والا ہوتا۔ آپ کی مسجد میں اگر لٹرین صاف ہو جائے، گندی ہو جائے، اگر لٹرین کو صاف کرنا پڑے، امام صاحب کی خدمات لیں گے یا سویپر کی؟ بولو، امام صاحب بڑے ہیں سویپر بڑا ہے؟ خدمات کیسے نہیں؟ کیوں؟ یہ فن امام صاحب کا نہیں، سویپر کا ہے۔ یہ فرقے باطلہ سے کھلنا، اس غلاظت کو صاف کرنا، آپ لیٹرین کو صاف کرنا کہہ لو، اس کی ہماری خدمات لو، ہمیں سویپر سمجھ لو، لیکن یہ کام ہمارا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا مقام بڑا ہے، ہم ان کعبے سے بڑے ہیں، ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر میں نہیں ہیں، لیکن فطر و غلط یہ فن ہمارا ہے۔ اور میں آپ کا گزاریاں پیش نہیں کر سکتا، خدا گواہ ہے میں تمہیں بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند تک میں کس طرح تمہیں بات سمجھاؤں، جب بھی کوئی عنوانات کے مسئلے پیش آتے ہیں نا، بحمداللہ تعالیٰ اب رجوع لوگ اس مرکز میں فرماتے ہیں۔ اتنی دور دور سے رجوع ہے کہ میں تمہیں بات سمجھا نہیں سکتا، جو 24 گھنٹے یہاں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ کتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، افراط تفریط کا رستہ اختیار نہیں کرنا، اکابر سے ٹکرانا نہیں ہے، اکابر کی خدمت کرنی ہے، ہم اکابر کے نوکر ہیں، لیکن فن کو ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے 2 باتیں عرض کی۔